بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی اسحاق میو پورے پاکستان کے میڈیکل سٹور مالکان سے مخاطب ہے۔ میڈیکل سٹور مالکان کی آگاہی کے لیے، اویئرنس کے لیے، ڈرگ لاز میں ان کو کوچ کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ ہے یہ ہم نے جاری کیا ہے، اور اس میں جو میری ایک طویل مسافت ہے میڈیکل سٹور مالکان کے حقوق کے لیے، اس میں مختلف اوقات میں مختلف قسم کے جو ایسے واقعات اور ایسی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے دی کہ جو مجھے آج تک یاد ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس میڈیکل سٹور مالکان کے بیٹے بچے ان سے مستفید ہوں۔ یہ واقعہ ساندہ جگہ ہے لاہور کے اندر۔ اگر جب آپ ایم اے کالج کی طرف سے اندر جاتے ہیں تو وہاں کا ہے کہ جہاں پر 4 میڈیکل سٹور تھے، اس میں چاروں میڈیکل سٹور جو تھے وہ باقاعدہ وہ لوگ سیلف کوالیفائڈ ڈسپینسر سے، اور ان میں ایک ہمارے بھائی کیٹیگری بی ہولڈر بھی تھے۔ تو جب سے یہ جو ایک خاص طبقہ ان میڈیکل سٹوروں پر کے کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور قانون سازی کے لیے کرنا چاہتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ پھر اس قانون کی آڑ لے کر وہ ایسی جگہ پر جہاں پہ پوٹینشل مارکیٹس موجود ہیں، جن میڈیکل سٹور کی زندگی وقف کر کے انہوں نے سیلیں، اور ان کی جو ادویات کی جو سیل ہے وہ ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہے کہ دوسرے کے منہ میں پانی آتا ہے، تو کسی ناعقبت اندیش نے ایک انتظامیہ کے ساتھ مل کر تو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ان لوگوں کو اگر فارغ کیا جائے یا یہاں سے بھاگ جائیں تو بڑا اچھا سپاٹ پڑتا ہے، کیونکہ چاروں میڈیکل سٹوروں کی اتنی زبردست سیل تھی کہ منہ میں پانی آتا تھا، اور باعزت طریقے سے وہ اپنا کاروبار چلا رہے تھے۔ چنانچہ ٹی ایم میں جو تحصیل لیول کا ایک آفیسر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، وہ ڈرگ انسپیکٹر، ساتھ جو ہے وہ پولیس، اور پولیس کا ڈالا اور ہتھکڑیاں، اور پورا ایک وہ شباب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ وہ گئے، اور انہوں نے میڈیکل سٹوروں کو جو ہے میڈیکل سٹور مالکان کو وہاں سے کھڑا کیا، ان کو اریسٹ کیا، موقع پر اریسٹ کر کے ان کو گاڑی میں ڈالا چاروں کو، اور چاروں کو گاڑی میں ڈال کر وہ تھانے کے اندر جا کے لاک اپ کر دیا۔ اب اگر ایسی سچویشن ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قانون آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی نمک کی منڈی نہیں ہے، یا یہ کوئی فروٹ منڈی نہیں ہے کہ جو مرضی جائے جو مرضی گھسے اور جا کے جو ہے وہ میڈیکل سٹور کی تلاشی لے، اور تلاشی لینے کے بعد وہاں سے دوائیاں بھی اٹھائے، ان کو اریسٹ بھی کرے، ہتھکڑی بھی لگائے، اور ساتھ پھر جو ہے پھر ان کے خلاف جو کارروائی بھی کرے۔ نو، اس کے لیے یاد رکھیے گا، میڈیکل سٹور مالکان کے لیے اور فارماسیوٹیکل فیلڈ کے لیے پورے کے پورے مینوفیکچر سے لے کے ریٹیل تک ایک خاص ایکٹ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں ڈرگ ایکٹ 1976، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ صوبائی ڈرگ رولز موجود ہیں، جو کہ ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ سیلز، ادویات کے لائسنسنگ کے اور فروخت کے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز، قواعد اور ضوابط وہ بھی موجود ہیں۔ اور اس کے لیے اگر کوئی انسپیکٹنگ اتھارٹی ہے، کوئی معائنہ کر سکتا ہے میڈیکل سٹور کا، کوئی کارروائی کر سکتا ہے میڈیکل سٹور کے خلاف، یا کوئی دوائی کو ضبط کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک آفیسر ہے جس کو ڈرگ ایکٹ کے تحت اپوائنٹ کیا گیا، اس کا نام ہے ڈرگ انسپیکٹر، مسٹر ڈرگ انسپیکٹر۔ ڈرگ انسپیکٹر کے علاوہ کسی لائسنسڈ پریمیسز کو، جس کا ویلڈ ڈرگ سے لائسنس موجود ہو، اس پریمیسز کو، اس جگہ کو، اس میڈیکل سٹور کو، اس ہول سیل کی جگہ کو، اس ریٹیل شاپ کو، کوئی دوسرا شخص جو ہے ان اکارڈنس ود فارمیسی ایکٹ یہ ڈرگ ایکٹ 1976 اس کو انسپیکشن کے اختیارات نہیں ہیں یا کارروائی کرنے کے اختیارات نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم نے کیا کیا؟ پہلی بات تو ہم نے فوری طور پر پورے اس علاقے کے جو ہمارا زون تھا، وہاں پہ لوگ ایکٹیو تھے، ان کو ہم نے اکٹھا کیا، اور لاہور کے تمام زونز اکٹھے ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور وہ اکٹھے ہو گئے، اور ہم نے اس بات کو چیلنج کیا کہ وہ ٹیم میں گٹر کا
انچارج تو ہو سکتا ہے ٹی ایم اے جو ہے اور مینجمنٹ جو ایڈمنسٹریشن کا، لیکن ٹی ایم اے جو ہے وہ کبھی بھی پولیس کو لے کر اور کبھی بھی ڈرگ انسپیکٹر کو لے کر یا ڈی ڈی ایچ او کو لے کر یا کسی اور آفیسر کو لے کر وہ اس طرح کی ریڈ نہیں کر سکتا اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے جو ہے. لہٰذا ایک تو صاحب لوگ کٹھے ہو گئے اور ایک ریاکشن آیا میڈیکل اسٹور مالک، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شٹر پاور دی ہوئی ہے، اور اس ریاکشن کے نتیجے میں تاکہ اس چیز کو وہیں پر روکا جائے اور وہ چیز آگے نہ بڑھنے پائے، اس ریاکشن کے نتیجے میں وہاں پر ایک بہت بڑا اجلاس ہوا. پاکستان کیمسٹ ریٹیل ایسوسی ایشن کی کال پر سارے میڈیکل اسٹور والے اس جگہ پر کٹھے ہو گئے جس علاقے میں یہ وقوع ہوا تھا، اور میں نے بتایا کہ یہ ساندے کا علاقہ تھا. اور وہاں پر ایک ریزولوشن پاس ہوئی. وہ ریزولوشن یہ تھی کہ جی ایک تو کل سٹور ہم جو ہے وہ ہڑتال کریں گے. ہم نے اس علاقے میں ہڑتال کا اعلان کیا، چنانچہ تمام کے تمام میڈیکل سٹور جو تھے وہ بند ہو گئے. وہاں پہ ادویات کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو گئی. کیوں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا تھا. کسی آفیسر کو، کسی شخص کو، کسی ڈی ڈی ایچ او کو، کسی ٹی ایم اے کو، کسی مجسٹریٹ کو، کسی پولیس والے کو یہ حق نہیں ہے کہ میڈیکل سٹور والوں پہ بوٹوں سمیت چڑھ جائے بغیر قانون کو سمجھے ہوئے. ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، کسی اور دوسرے قوانین جو ہے وہ میڈیکل سٹورز پر لاگو نہیں ہیں، ان کے لیے خاص قانون. اور یہ جو کارروائی ہے یہ ہمیشہ ڈرگ کورٹ کی طرف جاتی ہے. اس کے لیے اسپیشل کورٹس بھی فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ بنائی ہوئی ہیں، ایک پروسیجر بنایا ہوا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بنائے ہوئے، اس کے لیے باقاعدہ پروونشل کوالٹی کنٹرول بنائے ہوئے، اس کے باقاعدہ ایپلیٹ اتھارٹی بنائی ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ڈرگ کورٹ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ریویو کا پروسیجر بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈرگ کورٹ کو کے کوئی فیصلوں کو بھی چیلنج کرنے کا باقاعدہ ایک پروسیجر جو ہے ڈرگ ایکٹ 1976 میں درج ہے. لہٰذا ایک تو وہ ہم نے کیا. وہ ظاہر ہے جب ہڑتال ہوتی ہے میڈیکل اسٹور والوں کی تو پوری کی پوری انتظامیہ اور گورنمنٹ جو الرٹ ہو. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان سے مشورہ کیا ہم نے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ لا ہے کہ ہماری جو میڈیکل سٹورز پر ڈرگ انسپیکٹر کے علاوہ کوئی دوسری اتھارٹی جو ہے وہ فورس نہیں کر سکتی کہ زبردستی کیا اور اس طرح اریسٹ کیا جائے. ڈائریکٹلی میڈیکل سٹور کے خلاف ایف آئی آر بھی درج نہیں ہے. تمام چیزوں کو جب سامنے رکھا، ڈرگ ایکٹ کو ان کو دکھایا، انہوں نے کہا جی اس کو چیلنج کرتے ہیں. چنانچہ ان کو ہم نے ہائر کیا باجماعت ہو کے، کٹھے ہو کے، ان کو ان کی پروفیشنل فیس دی. اور اس کے بعد اس دن کورٹ میں ہم موجود تھے، اور جب ان کو نوٹس گیا تو سرکاری وکیل آ گئے. سرکاری وکیل کی کوشش تھی کہ لیٹ کیا جائے. ہماری کوشش تھی کہ دکانیں آج ڈی سیل ہونی چاہیے کیونکہ غیر قانونی ایکشن ہوا ہے. اس کو ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں انہیں چیلنج کر دیا. اور مجھے یاد ہے آج تک جج صاحب کے ورڈز کہ جب سرکاری وکیل کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ ڈیٹ ڈالتے ہیں، انہوں نے کہا جی میرے پاس جو ہے ہفتے نہیں ہیں، دن نہیں ہیں، میرے پاس گھنٹے ہیں. آپ ان کو بلا لیجئے اور وہ جو رسپونڈنٹ ہیں اور ان سے آپ بات کر لیجئے. چنانچہ ان کو بلایا گیا اور ان کے پاس جواب نہیں تھا. دکانیں ڈی سیل ہوئیں. دکانوں کی جو حکم دیا ہائی کورٹ نے کہ ان کو ڈی سیل کیا کیونکہ وہ جو ایکشن تھا رسپونڈنٹ کا، جس میں ٹی ایم اے، جس میں مجسٹریٹ، جس میں پولیس، جس کے اندر جو ہے وہ اللیگل ایکشن تھا، اس طرح سے کیا نہیں جا سکتا تھا. ایف آئی آر کی کویشمنٹ کے لیے بھی ہم نے ساتھ ہائی کورٹ میں اپلائی کیا کہ جناب اس ایف آئی آر کو بھی خارج کیا جائے جس کے تحت ان کو لاک اپ کیا گیا. چنانچہ کویشمنٹ بھی ہوئی اللہ کی مہربانی سے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ دکانوں کو ڈی سیل کیا جائے تو شاہد خان صاحب ہمارے جو ساتھی تھے شفا میڈیکل کوز والے اور باقی جو 3 اور میڈیکل سٹور تھے، انہوں نے پھر فون کیا ٹی ایم اے کو کہ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، اس لیے آپ دکانوں، آپ امیجن کریں کہ وہ شخص سرکاری گاڑی کے ودن 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ موقع پہنچا اور دکانوں کو جو ہے انہوں نے ڈی سیل کیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور شکر الحمدللہ وہ آج بھی چاروں کے چاروں میڈیکل سٹور مالکان اپنے بچوں کے لیے اور سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے اپنی سروسز جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ اپنے بڑے پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. ایک چیز تو آپ یاد رکھیے گا کیا کہ جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ اپنی شٹر پاور کو ایک تو جو ہے اپنے حق کے لیے
اور اپنے رائٹ کے لیے اس کو آپ استعمال کریں اپنے حق میں، اپنی کمیونٹی کے لیے. اور آپ نہ سوچئے کہ یہ 4 میڈیکل اسٹور ہیں، بلکہ آپ سوچئے کہ یہ ہماری برادری کا حصہ ہیں. آپ تمام کے تمام ان کی سپورٹ کیجئے جیسے کہ اس کیس میں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے مقصد اور حق کو حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں ہمیشہ جو اس کو رجوع کیجئے. جب بھی کبھی یاد رکھیے گا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے آپ سے، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس پہ کوئی کاری ضرب لگاتا ہے، لا قانونیت کوئی پھیلاتا ہے آفیسر، قانون کا مس یوز کرتا ہے، پاورز کو جو ہے وہ مس یوز کرتا ہے یا اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، تو بہترین فورم اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے جو بھی آپ کے علاقے میں پورے پاکستان میں موجود ہیں. اس کے بینچز اور ہائی کورٹ موجود ہے، ان سے رجوع کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.